یہ ہمارے دیہات میں نہیں، وہ بیکاری جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ، حسین کے نام پہ وہ دے دو، خیرات دے دو. ویسے دہشت گردی تو ایک طرف، اس وقت ملک ڈیفالٹ کے کنارے کھڑا ہے. جب مودی نے وہ آرٹیکل 370 لگایا تھا، بھارت، کشمیر، افغانستان، یہ ایسے ایشوز ہیں ہمارے جو کہ مطلب ریجن کے اندر ہیں جس پہ ساری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. دن رات آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ دنیا بھر میں ملک کی تذلیل ہو رہی ہے، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. عدم استحکام کی دونوں بات کرتے ہیں، عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، عدم استحکام دونوں پیدا بھی کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا. زر مبادلہ کے ذخائر آخری حدوں کو چھو رہے ہیں اور IMF معاہدہ بحال کرنے کے لیے ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے. مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے، غریب تو غریب، مڈل کلاس کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کمائی سکڑ رہی ہے اور اخراجات پھیل رہے ہیں. اسامہ نے اس امت کو کیا دیا؟ داعش نے اس امت کو کیا دیا؟ القاعدہ نے اس امت کو کیا دیا؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. اور ایرانی ملا نے کیا دیا امت کو؟ جی بلاول صاحب امریکہ میں ہیں، انہوں نے وہاں پہ کونسلر سے ملاقات کی، وزارت خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور کہا کہ امریکہ اور پاکستان اگلے مہینے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے کہ کس طرح مل کر اشتراک کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ. ملاقات ان کی کس سے ہوئی ہے؟ کونسلر ہیں وہاں پر. کونسلر سے تو ملاقات ہوئی ہے. شعلے اور کونسلر ایسے ہوتے جیسے ہمارا کونسلر نہیں ہوتا بلدیاتی ادارے کا. نہیں، کونسلر کی کیا حیثیت ہے یار؟ بھائی بات ہونی چاہیے وزیر خارجہ کے ساتھ، بات ہونی چاہیے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، بات ہونی چاہیے پینٹاگان والوں کے ساتھ. وہ آئیزی اور انکساری کے آدمی ہیں بلاول صاحب، کسی سے بھی مل لیتے ہیں. کون ہے؟ کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں جاتے. آج اور انکساری کہاں سے آپ نے ڈھونڈ لی ہے؟ ہاں، وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں جاتے. اور ان کا تاثر یہ ہے، یعنی سیاست میں تاثر کی اہمیت سچائی سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے آدمی ہیں، ان کو وزیر خارجہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے ان کو کوئی عقل سلیم عطا کی ہوتی تو اس کو کوئی اور وزارت دیتا. لیکن وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں نا آگے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے. زرداری صاحب کا پلان ہے کہ بلاول کو اگلا وزیر اعظم بنانا ہے. میں بھی تیاری کر رہا ہوں وزیر اعظم بننے کی. آپ کو اچھا چلیں، یہ تو آپ نے پہلی بار بتایا. تو ہارون صاحب، اب یہ جو TTP ہے یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں. وہاں پہ بھی جو افغان طالبان کی حکومت ہے، یہ آسان معاملہ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور کوئی چیز آسان نہیں ہے. دن میں ہر ہفتے 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے، اس پہ قابو پا لیا تھا نا. کراچی ہاتھ سے نکل گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا نا. اب MQ میں الیکشن لڑے، سو بسم اللہ الیکشن لڑے، ان کا حق ہے اور جیتے ہیں. لوگوں کے ووٹوں سے جیتے ہیں تو جیتے ہیں. لیکن وہ ٹھپا مافیا جو پہلے ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گیا نا. مطلب 10,000 12,000 ووٹ نکل رہے ہیں. نہیں، 6 7 10,000 ووٹ پڑے، 20,000 پڑے، 3 گنا تو نکلتے تھے. ہاں جی. جیسمین منظور نے وزیر اعظم سے کہا، نواز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا کہ مجھے تو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں. حکومتیں سرنڈر کر چکی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان تھی، کوئی راز سوچتی نہیں تھی. وہ تو اللہ نے کرم کیا، اس کا دماغ چل گیا درندے کا. اس نے کہا پاکستان مرد آباد. پاکستان تو مرد آباد نہیں ہے، پاکستان تو زندہ آباد ہے. بالکل، یہ تو رہنے کے لیے بنا ہے. بڑی قربانیاں دے کے ملک حاصل ہوا. نہیں، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. یہ ادھر ایک ملک شیطان نے بنایا اسرائیل، ایک رحمان نے بنایا پاکستان. لوگوں کو اندازہ نہیں، پاکستان اس کرائسس میں سے نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز. مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں، اس ملک کا مستقبل روشن ہے. لیکن اس سے جو مخالفین ہیں ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ریاست حکومت تو امریکہ کے ساتھ ہے، آپ کا وزیر خارجہ آپ دیکھیں امریکہ سے اشتراک کی باتیں کر رہا ہے. اس سے تو ان لوگوں کو پھر ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہی تاثر پیدا ہوگا. لیکن میں تو آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ شخص، دیکھیے جو کچھ کسی نے، جو کچھ کوئی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے نا. یہ جو کچھ بو رہے ہیں، لوگ اندھے ہیں. سوشل میڈیا کے اس زمانے میں اول تو امریکن میڈیا ہی ایکسپوز کر دے گا اس کو. لیکن ہارون صاحب، اب یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ایسی تحریکیں ہوتی ہیں، جی 900 آرٹیکل ایک سال میں زرداری صاحب کے خلاف چھپے تھے. کسی دن کوئی نکالے گا، اس کے ترجمہ کر کے چھاپنا شروع کر دیں گے. ہاں جی، ایک 5-7 آدمیوں کو سیلری چاہیے نا. نواز شریف صاحب پہ فلمیں ان پہ بھی بنی، ان پہ بھی بنی، کتابیں لکھی گئیں، کتابوں کے اقتباسات ہیں. یہ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں 21ویں صدی میں. ہاں جی، وہ مشاہد صاحب کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
وہ اپنا شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیا سمجھانے کی کوشش کریں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جن میں شعور کی سطح نسبتاً بہتر ہے. ویسے ہارون صاحب لوگ ان پہ بڑا شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. اور شک و شبے کا کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ ان کا عمل دیکھیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل 100% درست کہہ رہے ہیں. اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو غلط ہو یا کوئی ایسا کام کرتے پھر اعتراض کریں نا. ہاں اب کس بات کا اعتراض ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت الیکشن کراؤ، الیکشن سے مت بھاگو، الیکشن سے تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ بری پاکستان میں ایک عادت ہے، لوگ ہر ایک چیز میں شک کرنے لگتے ہیں. دیکھو میں تو ہمیشہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے ایک اس کا خاندان بڑا اچھا، اس کا باپ بڑا ہی اچھا آدمی تھا. اس کے خاندان کے اور لوگوں کو میں انڈائریکٹلی جانتا ہوں، میری فیملی کے لوگ اس کے خاندان کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. اچھا خاندان. شاہد صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں انہوں نے کبھی سرکاری سچ نہیں بولا. اگر ایک بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے. آج آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی خاص دن ہے رجب کا اور کوئی اس کی اہمیت. جناب علی کرم اللہ وجہ کی یوم پیدائش ہے. اچھا ہاں جی، یہ 13 رجب کو. مجھے تو اور اس میں ایک سبق ہے 90 برس تک. اچھا 3-4 نسلیں گزر گئیں اور ممبر سے جناب علی کرم اللہ وجہ اور ان کی اولاد پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ کے بارے میں کیا کہا جاتا رہا. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، میری زبان پلید ہوتی ہے. کیا کہا جاتا رہا سوائے ایک آدمی کے، عمر بن عبدالعزیز کے، جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اہل بیت کے مرد و خواتین کی خدمت میں مؤدبانہ حاضر ہوئے. پھر بنی امیہ کا کیا حشر ہوا تھا. پھر وہ عباسیوں کو نے بھی سبق نہیں سیکھا. پھر چنگیز خان کے گھوڑوں کے سمو تلے پر روندے گئے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں کچھ. ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سیکھا، جناب علی کرم اللہ وجہ سے، جناب عمر فاروق اعظم کا جو نظام ہے سوشل سیکورٹی کا، اس سے عدل کا ہم نے کیا سیکھا. جناب ابو بکر سے کیا سیکھا، جناب عثمان کے سخاوت ضرب المثل سے ہم نے کیا سیکھا.